مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو، کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ جنہیں آخرت کی سزا کا یقین ہوتا ہے وہ اپنے سارے مقدمات دنیا میں ہی نپٹا لیتے ہیں۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے، تو پھر کیا ہے جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی سے گناہ کے کام اور بے فائدہ کام نکال لیے جائیں تو بہت زیادہ وقت باقی بچ جاتا ہے، نیک اعمال کے لیے بھی، اپنی اصلاح کے لیے بھی، فکر و آخرت کے لیے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام سے۔